بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی و انا من حسین صلوات پڑھیں عزاداران امام مظلوم مومنین کرام، میں یورپ کی سرزمین پر تقریباً 2008 سے آ رہا ہوں اور محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب بیان کر رہا ہوں۔ اس بارگاہ میں آنے کا شرف پہلی دفعہ حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کے انتظام کو دیکھ کے اور آپ لوگوں کے حوصلے کو دیکھ کر ہم رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کے صدقے میں آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں اور آپ ایسے ہی عزاداری کو فروغ دیتے رہیں، اور اس شہر میں اس طرح کا انتظام کرنا اور اس ایسی بارگاہ کا انتظام کرنا یقیناً قابل داد و تحسین ہے، اور یہ بنا مولا کی سرپرستی کے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ مولا کی سرپرستی آپ لوگوں کو حاصل ہے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مومنین کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک مجلسوں کے ثواب دارین حاصل کریں اور عزاداری کی زینت بن سکیں، اس لیے کیونکہ وہ انسان جو عزاداری سے مخلص ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عزاداری کی شان و شوکت میں کمی آئے۔ لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور جب کہ دنیا اس منزل پر پہنچ گئی ہے کہ جب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور جو ایک چین اور امن کا دین ہے اور جو آل رسول کے ماننے والے ہیں ان کو جو ہے وہ دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم تو پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم اس صورتحال میں اب اپنے خزانوں میں کا آخری نگینہ بھیج دے کہ جس کی دعوت رسول جیسی ہے، جس کی عصمت بطول جیسی، جس کی شجاعت علی جیسی، جس کی صلح حسن جیسی، جس کا قیام حسین جیسا ہے، جس کی عبادت زین العابدین جیسی، جس کا علم محمد باقر جیسا ہے، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی ہے، جس کا قزم موسیٰ کاظم جیسا ہے، جس کی رضا 8ویں امام جیسی ہے، جس کا تقوی 9ویں امام جیسا ہے، جس کی نقابت 10ویں امام جیسی ہے، جس کی ہیبت 11ویں امام جیسی ہے، اور جس کی غیبت اللہ جیسی ہے۔ اس سے بڑی انسان کی کامیابی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اس کی زندگی گزرے تو اسی در پہ گزرے اور موت آئے تو اسی در پہ آئے، اس لیے کیونکہ یہ در وہ در ہے جہاں سے رزق ملتا ہے، یہ در وہ در ہے جہاں سے حیات ملتی ہے، یہ در وہ در ہے جہاں سے علم ملتا ہے، یہ در وہ در ہے جہاں سے حکمتیں بڑھتی ہیں، یہ در وہ در ہے جہاں پر اسٹیٹس کوئی معنی نہیں رکھتا، یہاں پہ وہی سب سے بڑا اسٹیٹس والا ہے اور منصبدار ہے جو معرفت اور آگاہی لے کر جتنا زیادہ جھک جائے، اس لیے کیونکہ یہاں پر جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں آتے بلکہ اس در کے گداگر بن کے آتے ہیں۔ یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کے نہیں آتا بلکہ زہرا کے بچوں کا قیاد بن کے آتا ہے۔ یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دبدبے خوف سے ملک الموت پر بھی موت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کا غلام سلمان ہے، جو باب اللہ کہلاتا ہے، جو ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے۔ یہ در وہ در ہے جس کی کنیز فضہ ہے، جو معجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے۔ یہ در وہ در ہے کہ اگر تم اس در کو جلا بھی دو گے تو امت اس جلے ہوئے در کی راک کو بھاگ کر شفا یاب محسوس کرے۔ ماشاءاللہ نعرہ
ماشاءاللہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہو اور انہوں نے اس پر عمل کیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل کرتے جاتے تھے، قرآن نازل ہوتا جاتا ہے. ماشاءاللہ مشیت سند کے طور پہ آیتیں بھیجتی چلی جاتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ سوئے تو اس نے رضائیں لٹا دی، ماشاءاللہ انہوں نے چادر اوڑھی تو انہوں نے عصمتیں لٹا دی، ماشاءاللہ. انہوں نے انگوٹھی دی تو اس نے تاج ولایت نازل کر دیا، ماشاءاللہ. انہوں نے روٹی دی تو اس نے حلتا اتار دیا. پھر بھی مجھے حیرانی نہ ہوتی جو چیزیں ان لوگوں سے منسوب ہوتی چلی گئیں، پروردگار عالم اپنے کلام میں اس کی قسمیں کھانے لگا. جن غذاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غذاؤں کی قسم، جن شہروں میں یہ رہے ان شہروں کی قسم، جن وادیوں سے یہ گزرے ان وادیوں کی قسم. خدا کی قسم مجھے پھر بھی حیرانی نہ ہوتی، لیکن جن جانوروں کا انہوں نے استعمال کیا، مشیت قرآن مجید میں اس کے قصیدے پڑھنے لگی. والعادیات ضبحًا فالموریات قدحًا، قسم ہے علی کے دوڑتے ہوئے گھوڑے کی، جو اپنے سنگوں کو زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگائیاں بلند ہوتی ہیں. رسول اسلام نے جب ان ہستیوں کا تعارف کرایا تو یہ کہہ کے نہیں کہ ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا اس لیے کیونکہ یہ میرا بھائی ہے، اس لیے کیونکہ یہ میری بیٹی ہے، اس لیے کیونکہ یہ میرے نواسے ہیں. نہیں مسلمانوں، کتابیں اٹھا کے دیکھو، رسول اسلام نے ہرگز یہ تعارف نہیں کرایا کہ عزت کرو میرا نواسا ہے، عزت کرو میری بیٹی ہے، تعظیم کرو میرا داماد ہے. نہیں، اگر تعارف کرایا ہے نبی نے تو پھر یہ کہہ کے کرایا ہے حسین تو امام ہے، امام کا بیٹا ہے، امام کا بھائی ہے، 9 اماموں کا باپ ہے، تو ولی ہے، ولی کا بیٹا ہے، ولی کا بھائی ہے، 9 ولیوں کا باپ ہے، تو حجت ہے، حجت کا بیٹا ہے، حجت کا بھائی ہے، 9 حجتوں کا باپ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کہہ کے نہیں کہ تو نواسا ہے. ان بچوں کو کندھے پر بٹھا دیا اور زلف حسنین کے ہاتھوں میں دے دی. یہ زلف حسنین کے ہاتھوں میں نہیں دی، یہ اسلام کی بات ڈور حسنین کے سپرد کر دی. ماشاءاللہ. اگر دونوں شہزادوں کے ذہنوں میں اختلاف ہوتا تو کوئی اس سمت میں لے جاتا، کوئی اس سمت میں لے جاتا، مگر جو اس سمت میں لے جا رہا ہے دوسرا بھی اسی سمت میں لے جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حسن کے اور حسین کے ذہن میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا. اس لیے مورخ کا بکا ہوا قلم یہ نہ لکھے کہ ایک سلو پسند تھا اور دوسرا جنگ پسند تھا. ماشاءاللہ. رسول نے زلفوں کو ہاتھوں میں دے کر یہ فیصلہ کر دیا کہ جو پہلے کی فطرت وہ دوسرے کی فطرت، جو پہلے کی کثرت وہ دوسرے کی کثرت، جو پہلے کی عادت وہ دوسرے کی عادت، جو پہلے کا ذہن وہ دوسرے کا ذہن، جو اس کی سوچ وہ اس کی سوچ، جو اس کی فکر وہ اس کی فکر، جو اس کی تینت وہ اس کی تینت، جو اس کی خصلت وہ اس کی خصلت. تو پھر مسلمانوں سر پہ قرآن رکھ کے فیصلہ کرو کہ حسین جنگ کر کے بھی میدان سلو کا حسن ہے اور حسن سلو کر کے بھی میدان کربلا کا حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نعرہ حیدری. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کاندھے پر بٹھایا، ختن حرام ہے شریعت کی نقطہ نظر سے کہ کسی کو بھی رسول اپنے کاندھے پر بٹھائے یا پشت پر سوار کرے. قطعاً حرام، نبی نہیں کر سکتا، نہ کسی کو پشت پر بٹھا سکتا ہے نہ کسی کو کاندھے پر بٹھا سکتا ہے. اس لیے کیونکہ مصطفیٰ تمہارا دوست نہیں ہے، مصطفیٰ تمہارا یار نہیں ہے، مصطفیٰ تمہارا بڑا بھائی نہیں ہے. مصطفیٰ وما محمد الا رسول، یہ رسول کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے.